پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا اور اکثر سنتے ہیں کہ یہ جملہ بڑا مشہور ہے، یہ شعر کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ دو مصرعوں کا پیارے بھائیوں شعر ہے، لیکن اس شعر میں شاعر نے بات بہت اعلیٰ کہہ دی ہے، اتنی اعلیٰ بات صرف دو مصرعوں میں بیان کر دی ہے کہ اس کے اندر پیارے بھائیوں اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کے اندر تو خزانے معرفت، کہتے ہیں شعروں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اگر ہو جائے، اگر شعروں پہ وہ سرکار علیہ السلام کے دیوانے ہو جائیں تو پھر وہ اشعار کے اندر اس طرح پیارے بھائیوں معرفت کے سمندروں کو سمو دیتے ہیں، سمجھ لیجیے جس طرح مشکیزے کے اندر دریاؤں کو قید کر دیا جائے، تو بس اسی طرح وہ نا الفاظ کے اندر نا بڑے پیارے بھائیوں باتوں کو سمو دیتے ہیں۔ اگر اس مصرعے کو ہم سمجھیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ محبوب کی محفل، محبوب رب العالمین ساری کائنات واقف ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو بنایا، کہ محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، کسی شے کو تخلیق نہ کرتا، تو وہ تو محبوب ہے، لیکن محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ یہ محبوب جو ہیں، جو سجانے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ محفل تم نے اور میں نے سجائی، نہیں، سرکار عالم کی نظر عنایت نے ہم سے سجوا دی، میں اور آپ ذریعہ بن گئے، کریم آقا نے خود ہی ہم پہ کرم کر دیا، آسانی عطا ہو گئی، اسباب عطا ہو گئے اور محفل سج گئی۔ تو محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، تو محبوب نے اپنی محفل کو خود ہی سجایا، ذریعہ ہم کو بنوا دیا۔ اچھا دوسری بات دیکھیں جائے تو جو سجانے والے نا وہ محب ہیں۔ اگر محبت نہ ہو تو کون محفل سجائے؟ اگر محبت نہ ہو تو کون آئے؟ تو آنا، محفل سجانا، محفل کا اہتمام گھر میں کرنا، وقت دینا، خرچہ کرنا، سارے معاملات کرنا، پیارے بھائیوں اس کے اوپر کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ محب ہے، محبت کرتا ہے رسول اللہ کے گھرانے سے، سرکار کے گھرانے کا محب ہے، لیکن محبوب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پیارے بھائیوں پر اسی محب اور محبوب میں راز چھپا ہے کہ جو محب ہے نا، جو محب ہے، جس کا محب ہے در حقیقت اسی کا وہ محبوب بھی ہے، اسی کا وہ محبوب بھی ہے، جسے وہ اپنا محب بنا لیتے ہیں۔ پیارے بھائی اس سے خود بھی محبت فرماتے ہیں، اسے خود بھی محبت فرماتے ہیں، کیونکہ جان لیجئے گا جتنے بھی محبوبین ہیں، کسی کے عاشق کم ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا ایک عاشق۔ محبوب ہونے کے لیے ایک عاشق کا ہونا تو لازمی ہے، اگر ایک بھی عاشق نہیں تو آپ محبوب ہیں ہی نہیں، محبوب کے لیے کسی ایک عاشق کا بھی ہونا ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں آپ کو پتہ ہے یہ جو عاشق ہوتا ہے نا، یہ جو عاشق ہوتا ہے یہ در حقیقت محبوب کا محبوب ہوتا ہے۔ ہاں، محبوب کے حسن و کمال، محبوب کے انوار و جمال، محبوب کے پیارے بھائیوں جلال اور جلالت کے انداز کو کوئی دیکھنے والی آنکھیں بھی تو چاہیے نا، کوئی سننے والے کان بھی تو چاہیے نا، تو در حقیقت محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں ہر کسی کو نہیں بلاتے، اپنی پارٹیز میں، اپنی دعوتوں میں ہر کسی کو نہیں بلاتے، بہت سلیکٹڈ لوگوں کو بلاتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل لوگوں کو بلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو آپ کو سمجھتے ہیں، آپ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، انہی کو بلایا جاتا ہے۔ لہذا فرمایا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار کی نظر عنایت نے جن کو منتخب کر دیا، ان کو چن لیا، ان کو بولا آ جاؤ، وہ دوڑے آ گئے۔ تو آنے والوں تم خود سے نہیں آئے، سرکار کا بلاوا پہلے پہنچا، اللہ نے اسباب بنا دیے اور تم پہنچا دیے گئے، تم پہنچا دیے گئے پیارے بھائیو، میں اور آپ پہنچا دیے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا صدقہ ہے۔ ہم امام علی مقام کے ذکر کے لیے جب آئیں، امام علی مقام کون ہے؟ حبیب خدا ہیں یہ، ہاں یہ وہ ہیں جو حبیب خدا ہیں، یعنی کہ رسول اللہ کے بھی محبوب
اللہ کے بھی محبوب ہیں. محبوب رب العالمین جو ہے نا ان کے بھی محبوب ہیں. یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، سرکار نے فرمایا ہے نا، تو سرکار کے بھی محبوب ہیں یہ. تو لہٰذا جب امام پاک کی نظر عنایت ہو گئی، امام پاک کا کرم ہو گیا، امام پاک کی نظر عنایت ہو گئی، تو گھر بھی چن لیے گئے. کن گھروں میں سجائی جائے گی؟ آپ سمجھ رہے ہو میں اور آپ ڈائری میں لکھ رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہم ذریعہ بنے ہوئے ہیں. کوئی لکھانے والا ہے، کوئی لکھانے والا ہے کہ فلاں کے گھر کو سلیکٹ کر لیا گیا، اس کا لکھ دو. فلاں کو سلیکٹ کر لیا گیا، اس کا لکھ دو. فلاں کے گھر کو چن لیا گیا، اس کا لکھ دو. پیارے بھائیو، چنا ہم نے نہیں، چنا انہوں نے ہے. جن گھروں میں محفل ہوئی ان گھروں کو انہوں نے ہی چنا. اور جو لوگ آئے پیارے بھائیوں، ہم نے تو فقط میسیجز پہنچائے، اور پہنچائے تو دیکھا جائے تو بے شمار لوگوں کو. اتنے لوگوں کو پتہ ہے محفلوں کا کہ پیارے بھائی اگر وہ آ جائیں تو گلی بھر جائے. جن کو پتہ ہے سالانہ محفلیں ہوتی ہیں آ نہیں پاتے، وجہ ان کو ابھی بلایا ہی نہیں گیا. تو کیسے آتے؟ جن کو بلایا ہے فقط وہی لوگ آئیں گے، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے مصروفیت یہ اس کی وجہ اس کی وجہ سے رک گیا، تو یہ جو وجہیں ہیں نا، یہ وجہیں کیوں بن گئی؟ پہلے کیوں نہیں تھی، اب کیوں ہو گئی، اب یہ آزمائش میں کیوں آ گیا؟ پیارے بھائیوں، غور کرنے والی بات یہی ہے، بس یہی بات غور کرنے والی ہے. جب ہم اس بات کو غور کر لیتے ہیں نا، پھر معاملات خود ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ وہاں کا تعلق یہاں سے ہے، وہاں کا تعلق یہاں سے ہے. لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، وہ قلب کو دیکھتے ہیں. کون سے قلوب بے چین ہوتے ہیں، کون سے قلوب ان کے لیے تڑپتے ہیں، کون سے قلوب بلکتے ہیں، کون سے قلوب محبت کرتے ہیں. بس جو جہاں بھی کہیں کہیں محبت کرتا ہے، بھلے محبت رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اگر کوئی محب رائی کے دانے کے برابر بھی ان سے محبت کر لیتا ہے تو وہ سمندروں کے برابر اس کو جزا عطا فرماتے ہیں. پیارے بھائیوں، کیونکہ وہ تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. تو لہذا جب جس کو بلا لیا جاتا ہے، اب کرم کیا ہوتا ہے؟ اب کرم یہ ہوتا ہے کہ غیرت والی ذات جو ہے اللہ، وہ بڑی غیرت والی ذات ہے. وہ اپنے محبوبوں کے تذکرے کو بھی محبوب رکھتی ہے، لہذا ان کے تذکرے قبول ہی قبول ہوتے ہیں. ان کے تذکرے قبول ہی قبول ہیں. جو محفل میں آیا تذکروں کے صدقے وہ بھی قبول ہو جاتا ہے، وہ بھی مقبول ہو جاتا ہے، اس پہ بھی کرم ہو جاتا ہے. پیارے بھائیوں، تو در حقیقت حضور کی وہ حدیث کہ انبیاء کا ذکر عبادت، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ، یعنی کہ کسی بھی حالت کے اندر تم خالی نہیں رہے. اس ہاتھ میں بھی لڈو، اس ہاتھ میں بھی لڈو. رسول اللہ انبیاء کا ذکر کیا تو عبادت میں داخل، امام پاک ان کی حال کا ذکر کیا تو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا. ہر لحاظ سے فائدہ ہے پیارے بھائی. یہاں پہ تو چاہے سمجھ میں نہیں آئے تیرے، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ میں امام پاک کے لیے آیا ہوں، ان کی محبت میں آیا ہوں، ان کے ذکر کی مجلس ہے. باقی بھلے تو زیادہ نہیں سمجھ سکا، اتنا ہی سمجھ گیا کہ میں ان کی محبت میں آیا ہوں، بس تیرا بیڑا پار ہو گیا. کیونکہ وہ کریم ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے تیرے کو، تیری سمجھ کے مطابق تھوڑی دیں گے، تیرے کو تیری اوقات کے مطابق تھوڑی دیں گے. تو جس سائل کے پاس آیا وہ حسین ہے، تو جس آقا کے پاس آیا سائل بن کے وہ حسین ہے، وہ سخی حسین ہیں. اور جو ان کی عادت کریمہ یہ ہے کہ ہزاروں درہم و دینار دیتے ہیں کسی کو، تو دینے والا مالک سخی شہنشاہ دے رہا ہوتا ہے نا، تو شرم سے دے رہا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ یہ سمجھنا ہمارے پاس ابھی یہی قلیل تھا، یہ لے لو. سمجھنا یہ ہے کہ تم نے کچھ مانگا نہیں، ہم نے کچھ دیا نہیں. پیارے بھائیوں، وہ ہیں کہ راوی لکھتے ہیں امام پاک کو ہم نے دیکھا مسجد نبوی میں ہاتھوں میں تھیلیاں لیے درم و دینار کی سائلین کا انتظار کر رہے ہیں. سائلین نہیں آئے تو خود نکل جاتے ہیں، سائلین کو تلاش کر کر کے ان کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ آقا ہیں جو پیارے بھائی منگتوں کو تلاش کرتا ہے. اگر سارے منگتے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے اور ذکر کر رہے ہیں تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے منگتوں کو دینا تو بہت آسان ہے، وہ تو خود منگتوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں.